الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله 1430 سن ہجری ماہ ذوالحجہ کی آج دوسری شب ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں دعوت اسلامی کا عصب معمول سنتوں بھرا ہفتہ وار اجتماع جاری ہے۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ حضرت سیدنا امام قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کے استاذ حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب حدانی قدس سرہ الربانی شہید کر دیے گئے۔ تدفین کے بعد ان کی قبر شریف کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما سنعت، یعنی آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا گیا؟ ارشاد فرمایا اچھا معاملہ فرمایا گیا۔ پوچھا آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ فرمایا جنت میں۔ پوچھا کون سے عمل کے باعث؟ فرمایا ایمان کامل، تہجد اور گرمیوں کے روزوں کے سبب۔ پھر پوچھا آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو جواب دیا یہ میری تلاوت اور روزوں میں پیاس کی خوشبو ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ابھی جس بزرگ کی حکایت سنی، انہیں کس قدر عظیم مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، جن اعمال کا انہوں نے ذکر کیا، جن کے سبب ان پر اس قدر فضل و کرم ہوا، انعام اور اکرام کی بارشیں ہوئیں۔ ان میں تہجد کی نمازیں اور گرمیوں کے روزے یہ سب بھی شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے یہ پسندیدہ بندے، انہوں نے عبادتیں کی، ریاضتیں کی، روزے رکھے، راتوں میں اٹھ کر انہوں نے اللہ کو راضی کیا، کم سوتے تھے، زیادہ عبادتیں کرتے تھے، زیادہ روتے تھے، بہت کم ہنستے تھے، سنجیدہ رہتے تھے، آخرت کی سوچ، آخرت کی فکر میں اپنے شب و روز گزارتے تھے، اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کی ہر وقت کوشش کیا کرتے تھے۔ فرائض، واجبات، سنتوں کے علاوہ
نوافل و مستحبات پر بھی کمر باندھے رکھتے تھے اور یوں اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاتے تھے۔ اللہ انہیں توفیق عطا کرتا تھا کہ وہ رب کی عبادت کرتے تھے، اور یہ اللہ کا پیارا بننے کا نسخہ بھی ہے۔ آپ کو بتاؤں اللہ کا پیارا بننے کا نسخہ کیا ہے؟ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے، نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ کتنی پیاری روایت ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا بننے کا کتنا پیارا نسخہ ہے۔ فرائض کی پابندی اللہ ہمیں عطا فرمائے، واجبات سنتوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ایک کاش نوافل کے ذریعے بھی ہم اپنے رب کا قرب، اپنے رب کی محبت، اپنے رب کی معرفت پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور اب تو وہ راتیں ہیں، وہ ایام ہیں، کیا بات ہے مدینے کی، یہ اللہ تعالیٰ کا کروڑا کروڑ کرم ہے، اور اس امت پر بڑا فضل ہے کہ پورے 12 ماہ میں ایسی کئی راتیں، کئی ایام اللہ تعالیٰ نے اس امت محبوب کو عطا فرمائے جس میں عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسی راتیں نصیب ہوتی ہیں، ایسے دن نصیب ہوتے ہیں جن میں روزوں کی برکتیں مزید بڑھا کر عطا کی جاتی ہیں۔ وہ خاص راتیں عبادت کے لیے بھی بزرگوں نے اور دیگر لوگوں نے مخصوص کی۔ انہی بابرکت راتوں میں، انہی بابرکت ایام میں ذوالحجہ کا یہ پہلا عشرہ بھی شامل ہے۔ سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالی نے صبح کی قسم یاد فرمائی اور راتوں کی قسم یاد فرمائی، وہ بھی 10 راتوں کی۔ سورہ فجر میں ابتدائی شروع کی یہ 2 آیتیں، اس میں کئی مفسرین کے اقوال ہیں، جن میں سے یہ بھی ہے کہ صبح سے مراد یکم ذوالحجہ کی صبح ہے جس سے 10 راتیں ملی ہوئی ہیں، یعنی یہ جو آج کی جو صبح چلی گئی یکم ذوالحجہ کی صبح بھی اس سے مراد لی ہے مفسرین نے، جس صبح کی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہے۔ اور جن 10 راتوں کی قسمیں یاد فرمائی گئیں سورہ فجر میں، اس کے متعلق حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ان 10 راتوں سے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ زمانہ اعمال حج میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے۔ تو یہ وہ راتیں میرے میٹھے اسلام بھائیو جو آج اللہ کے کرم سے ہم پانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور آج اس کی دوسری شب ہے، کل ایک رات رخصت ہو گئی، اب وقت گزرنے میں دیر نہیں لگتا، انتظار ہوتا ہے کہ یہ بابرکت راتیں آئیں گی آئیں گی آئیں گی، آتی ہیں چلی جاتی ہیں۔ اس مناسبت سے چند نمازوں کے، عبادتوں کے، تہجد اٹھنے کے حوالے سے، راتوں کو عبادت کرنے کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے کچھ مدنی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ بڑے بابرکت ایام اور بڑی بابرکت راتیں ہیں، ان میں ثواب بہت بڑھا دیا جاتا ہے، عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے،
اس میں روزوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ کنز العمال کے حوالے سے نقل ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی نیک عمل قربانی کے 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ پاکیزہ اور ثواب والا نہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے، اللہ عز و جل کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ کوئی دن نہیں، لہذا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو۔ کتنا آسان ہے، چلیں مل کر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، صلو علی الحبیب۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور ذکر اللہ کی کثرت کیا کرو، اور ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں میں عمل کو 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو عرفہ کے دن اپنی زبان، سماعت اور بصارت، زبان، کان اور آنکھ کی حفاظت کرے، اس سال سے اگلے سال تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اللہ کی رحمت پر، کیسے پیار، کیسے پاکیزہ دین اور کیسے بابرکت اور عبادت کے دن عطا فرمائے ہیں کہ غافلوں کو بھی یہ دن جگا دیتے ہیں۔ غافلوں اب تو جاگو، اللہ کے نیک متقی پرہیزگار بندے یہ تو کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادتیں کرتے ہیں، قائم اللیل ہیں، صائم الدہر ہیں، مگر غافلوں یہ تو بالخصوص ایسی راتیں، ایسے دن ہیں جن میں عبادتوں کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک ایک دن کئی دنوں کی فضیلت رکھتا ہے۔ اس کے روزے کس قدر برکتوں والے روزے ہوتے ہیں۔ ہمیں ان ایام کو بالخصوص عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور بار ہے، ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دین کا نیک عمل اللہ عز و جل کو محبوب نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، آقا اور نہ راہ خدا میں جہاد؟ فرمایا نہ راہ خدا میں جہاد، مگر وہ کہ اپنے جان و مال لے کر نکلے پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے، یعنی صرف وہ مجاہد افضل ہوگا جو جان و مال قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ حدیث پاک میں اللہ عز و جل کو عشرہ ذوالحجہ، یہ عشرہ جس میں ہم الحمدللہ سانسیں لے رہے ہیں، سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ سبحان اللہ۔